طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. آج آپ کو تھرمامیٹر بتلا رہا ہوں کہ دین سے کتنا لگاؤ ہے، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. آج کے اس نشست سے پتہ چل جائے گا. ہر شخص آج اس بات کو سمجھے کہ اس کو دین سے کتنا لگاؤ ہے، جانے سمجھنے کی کوشش کرے. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کرنا، حلال رزق تلاش کرنا، حلال رزق کے لیے محنت کرنا، حلال رزق کے لیے جد و جہد کرنا، حلال رزق کے لیے زمین پر پھیلنا، حلال رزق کے لیے سفر کرنا، اللہ کے فریضوں کے بعد تلاش کرنا بھی ایک فریضہ ہے. حلال کمائی تلاش کرنا بھی فرض ہے. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، مزدوری کرنے والا، محنت جد و جہد کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اللہ کے حبیب کو اللہ کا پیارا بندہ ہے. اللہ کا دوست ہو جانا یہ معمولی بات نہیں، اور یہ خوشخبری پیارے آقا کی زبانی ہے. ایک میں کہہ رہا ہوں، ایک آپ کہہ رہے ہو، ایک کوئی شخص کہہ رہا ہو، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا اور ادنا سے ادنا شخص کہہ رہا ہو، اور یہاں پر پیارے آقا فرما رہے ہیں الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کس کا دوست؟ اللہ کا دوست ہے. اس کی دوستی کے لیے ہر شخص بےتاب ہے، رہتا ہے اور رہنا چاہیے. ایک مرتبہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب سے مصافحہ کیا. سلام کے بعد مصافحہ کیا. اس کے ہاتھ وغیرہ کچھ کڑے تھے، ٹھیلا وغیرہ کا اثر تھا. آپ نے معلوم کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آقا میں محنت مزدوری کیا کرتا ہوں، گھوڑے کا نال وغیرہ تیار کیا کرتا ہوں، اور گھوڑے کے پیر میں وہ نال ٹھوکا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں ٹھیلا وغیرہ پڑ گیا ہے، نشانات پڑ گئے ہیں، اور میرا ہاتھ بہت سخت ہو گیا ہے. پیارے آقا نے فرمایا ہاذہی یدن، ہاذہی یدن لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اس لیے محنت، حلال کمائی کرو، محنت کرو، اور حرام رزق سے اللہ سے پناہ مانگو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر انبیاء و رسول کو پیغام دیا، حکم دیا کہ آپ حلال رزق کھائیے، پاکیزہ رزق کھائیے، صاف ستھرا رزق کھائیے، اور عمل صالح کیجیے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا یوں ہے کہ حلال رزق کھانے سے، حلال رزق کھانے سے عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اعمال حسنہ کی توفیق ملتی ہے. جب حلال رزق انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، خون تیار ہوتا ہے، تو اچھی بات، بھلائی کی بات، خیر کی بات اس کے دل میں سماتی ہے. اسے اللہ اچھی بات پر عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. اور جب کوئی حرام رزق اتارتا ہے، حرام رزق کو پیٹ میں ڈالتا ہے، تو خدا کی قسم 40 روز تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اچھے عمل کی بات تو درکنار، اس سے نیک اعمال کا صدور نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے
کہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کروں لیکن نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگ ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں لیکن نہیں رکھ پاتے۔ بہت سے لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہر روز جمعہ کو ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز پڑھیں گے لیکن نہیں پڑھ پاتے۔ علماء سے مل کر، صلحاء سے مل کر، خانقاہ میں جا کر، دینی اداروں میں جا کر توبہ کر کے آتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے لیکن نہیں پڑھ پاتے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن باز نہیں آتے۔ غیبت نہیں کریں گے لیکن باز نہیں آتے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اس مرض کی دوا تلاش کی ہے؟ کبھی ہم نے اس مرض کو ختم کرنے کی سعی کی ہے؟ کبھی علماء سے رجوع کیا ہے کہ نیک اعمال کی طرف ہمارا دل کیوں نہیں جاتا؟ ہم مائل کیوں نہیں ہوتے؟ ہم راغب کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی ہم نے اپنے امام سے پوچھا؟ کبھی ہم نے اپنے مفتی سے پوچھا؟ کبھی ہم نے اپنے علماء سے پوچھا؟ نہیں اور ہرگز نہیں، اس لیے کہ حرام رزق، حرام غذا جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ عمل صالح کی توفیق نہیں ہونے دیتا، وہ عمل صالح کی توفیق نہیں ہونے دیتا۔ حاضرین، اس لیے حلال غذا کھائیے۔ حلال غذا سے جو جسم پلا بڑھا وہ رزق جنت میں جانے کا مستحق ہے، اور جو جسم حرام غذا سے پلا ہو، جو جسم حرام غذا سے پرورش پایا ہو، جو جسم حرام غذا سے بڑا ہو، وہ جسم تو اسی لائق ہے کہ جہنم کا خوراک بنے، اسے پینے کو ملے، زقوم کھانے کو ملے، وہ اسی لائق اور اسی مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا من طیبات، اے لوگو پاکیزہ رزق کھاؤ۔ حلال رزق وہ ہے جس میں شریعت نے منع نہیں کیا، جس چیز سے کھانے سے شریعت نے منع نہ کیا وہ حلال، لیکن طیب پاکیزہ وہ رزق ہے جو صاف اور ستھرا ہو، حلال کے ساتھ ساتھ صاف و شفاف ہو، آئینہ کی طرح جھلکتا ہو، جس میں مشتبہ، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کھائیں گے انشاءاللہ؟ حلال رزق کھائیے، حلال رزق کے لیے بندوبست کیجیے۔ فانتشروا فی الارض ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، پھیل جائیے زمین پر۔ فانتشروا فی الارض، اور جہاں سے چاہے رزق حلال لے کر آئیے۔ اور ایک بات جو آج بہت قیمتی بات ہے میرے دامن میں، جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی کسی کو نہ کچھ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی کسی کو نہ کچھ ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے اس پرندے کی طرح جو پرندہ صبح سویرے گھونسلہ سے خالی پیٹ نکلتا ہے اور خالی پیٹ نکل کر فضا میں پھیل جاتا ہے، اللہ کی زمین پر پھیل کر، اللہ کی زمین پر جا کر رزق تلاش کرتا ہے، اور جب اس شام کو اپنے آشیانے کی طرف لوٹتا ہے، اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتا ہے، اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹتا ہے، تو یاد رکھو اس میں سے ایک بھی پرندہ ایسا نہیں ہوتا جو خالی پیٹ آیا ہو، ہر ایک کو اللہ پر کر کے دیتا ہے۔ 18,000 مخلوقات ہے، 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے، جنات ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو آج کا بھی انتظام کرتی ہے اور سالہ سال کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے سب کو روزانہ اللہ اس کا رزق عطا کرتا ہے۔ کاش ہم اللہ پر ایسا توکل کرتے، ہم اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے، ہم اللہ کو ایسا سمجھتے کہ وہ اللہ جس نے مستقر و مستودع